الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل الأضحى وأخر الفطرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک مبارک مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا آج یکم شوال عید الفطر کا دن آ گیا ایک مسلمان کی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو رمضان کا مہینہ بھی دے اور رمضان کا مہینہ دینے کے بعد اسے رمضان کے مہینے میں برکتیں اکٹھی کرنے کی توفیق بھی دے جب رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کو تحفے کے طور پر دیا گیا تو مسلمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ایک مسلمان دن رات کے اندر عبادات میں یوں لگا ہے کہ صبح سے شام تک بھوک پیاس کاٹ رہا ہے شام سے صبح تک عبادات میں تراویح میں قرآن
حضرت یزید اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فائدہ بتاتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے۔ فرمایا جب بڑی عید کا دن ہوتا ہے تو بڑی عید کے دن مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کا گوشت غریب کے گھر میں بھیجتے ہیں۔ تو وہاں پر جلدی جلدی نماز پڑھی جائے گی، غریب کو اتنی جلدی گوشت ملے گا، اس کے ساتھ امداد ہوگی۔ اور جب عید الفطر چھوٹی عید کا دن آیا تو مسلمان اپنے روزوں پر فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ اب جس مسلمان امیر نے فطرانہ دینا ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دے۔ تو چھوٹی عید میں عید سے پہلے غریب کے ساتھ مدد ہو رہی تھی، تو عید کی نماز کو لیٹ رکھ دیا گیا۔ اب جب عید کا دن ایک مسلمان کے پاس آتا ہے تو یہ عید کا دن لوگ کیوں خوشی مناتے ہیں، سمجھتے ہیں رمضان کے ختم ہونے کی خوشی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یہ عید اس لیے اسے عید کہتے ہیں، یہ واپس پلٹ کے آتی ہے ہر سال کے بعد ایک مسلمان کو جوڑنے کے لیے کہ جس مسلمان نے رمضان اچھا گزارا، دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، تہجد پڑھے، فرض نمازیں پڑھے، تو اس عید کے دن وہ مسلمان خوشی منانے والا ہوگا، اگرچہ اس کا لباس پرانا کیوں نہ ہو، اگر وہ آدمی غریب کیوں نہ ہو۔ اور جس مسلمان نے رمضان کو یوں گزار دیا، نہ دن کا روزہ رکھا، نہ رات کی تراویح پڑھی، نہ روزے کا احترام کیا، نہ رمضان کا احترام کیا، اب عید کے دن وہ نیا لباس تو پہن لے گا لیکن اس مسلمان کی خوشی کا دن نہیں بنے گا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر یہ جو عید کا دن آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ عید شہید ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ عید وحید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جن لوگوں نے رمضان اچھا گزارا، پھر وہ مسجد میں نماز کے لیے آئے، ان کے چہرے روشن نظر آتے ہیں، ان کے دل مطمئن نظر آتے ہیں، تو ان لوگوں کی عیدیں شہید ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے رمضان کا احترام نہیں کیا، اگرچہ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے تو آ گئے، لیکن یہ عید ان کے لیے عید وحید بن گئی، ان کے لیے خوشی کا کوئی مقام اور راستہ نہیں بنا۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک مسلمان جب یہ عید الفطر کا دن پاتا ہے، عید الفطر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اکرم یوم الفطر، عید الفطر کے دن کا احترام کرو۔ احترام کس طرح کیا جائے گا؟ فرمایا وَاحْذَرُوا مِنَ الْمَعَاصِي، کہ تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ رمضان کے مہینے میں جتنی عبادات کی ہیں، ان عبادات کو صرف ایک دن کے اندر ضائع نہ کر دو۔ رمضان میں جیسے نماز کے لیے مسجد کو آتے رہے، ویسے ہی بقیہ 11 مہینے اور عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مس طیبا یوم الفطر لم یمسہ النار، جس آدمی نے عید الفطر کا دن پایا اور عید الفطر کے دن اپنے کپڑوں پر، اپنے جسم پر
نجات کے راستے پر ڈال دے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الفطر، جس مسلمان نے عید الفطر کے دن غسل کیا، امن من الفزع الاکبر، تو وہ نفع سور، جو سور بھگا جائے گا، اس برائی سے بچ جائے گا۔ جس دن مسلمانوں کا ایمان ڈول رہا ہوگا، جس دن کی مسلمانوں کی ایمان میں کمزوری آ رہی ہوگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العید امن من البعید، پھر جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ وعید سے امن میں ہو گیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے عمل ایک مسلمان کے سامنے آئے، غسل کرنے کا، خوشبو لگانے کا، نماز پڑھنے کا، یہ سنتیں ایک مسلمان کو دی گئی، تو مسلمان کو ساتھ ساتھ نجات کا راستہ بھی دیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان جب عید الفطر کا دن آتا ہے، اور جب عید الفطر کے دن وہ ایک تسبیح اٹھاتا ہے، تسبیح پر 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے۔ اب اس مسلمان کی صرف 300 بار یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی جب یہ مسلمان مردوں کو اصالے سوار کر دیتا ہے، تو اللہ تعالی ہر قبر میں 1000 نور کو داخل کرتا ہے۔ پھر جب یہ آدمی خود مرے گا جس نے تسبیح پڑھی، اس کے مرنے کے بعد جب یہ قبر میں پہنچے گا، اللہ اس بندے کی قبر کو بھی نور سے بھر دے گا۔ یعنی عبادات تھوڑی سی بتائی اور ان کی جزا اور بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتایا۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، شیطان روتا ہے گلیوں کے اندر اونچی آواز کے ساتھ اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو معاف کر دیا، میں انہیں شہوات میں، لذات میں ڈالنا چاہتا تھا، میں ان سے گناہ کروانا چاہتا تھا، اور رمضان کے مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جانتے ہوئے بھی کلام کرتے ہیں اور یوں پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی جب مزدوری کرتا ہے تو اسے مزدوری کس طرح کی جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مزدور کو مزدوری پوری دینی چاہیے۔ جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے یوں کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں نے روزے رکھے، عبادات کی، میں نے ان کو یہ جزا دی، ان کو بدلہ پورا یہ دیا کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے جب ان کے گناہ معاف کر دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے راضی کرنے میں لگے رہے، میں
تو یہ عید کا دن کیا تقاضا کرتا ہے مسلمان سے؟ فرمایا عید کا دن، خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جب ایک مسلمان خوشی مناتا ہے، اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ اکرام کا کردار ہے۔ جیسے انہوں نے عید منائی، مسلمان اگر اس طریقے سے عید منائے گا، گویا یہ مسلمان عید کے دن کی نیکیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کی عید منا لی، جیسے معاشرہ عید منا رہا تھا ویسے منا لی، تو یہ رمضان میں نیکیاں
جس عورت